الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ربیع الاول کے حوالے سے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات کے اندر آمد کی غرض و غایت۔ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ ایام ہیں جب ہمیں ہر طرف ایک عجیب سی فضا وہ نظر آتی ہے۔ کہیں گھروں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں شہروں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں نجی طور پر، کہیں سرکاری طور پر مختلف تقریبات کا اہتمام ہو رہا ہے۔ لیکن جو قرآن کی روح ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اس سے خالی ہے۔ ہمارا یہ اس طرح کی تقریبات بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوں گی، لیکن رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات کے اندر آمد کی غرض و غایت جو بیان فرمائی، میں اسی کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ فرمان کہ اے لوگو، تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ایک نمونہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نمونہ ہم اس کو کس طرح اختیار کرتے ہیں۔ کیا واقعی اس زندگی کو ہم نے اپنے لیے نمونہ بنایا، یا محض خالی خولی اظہار محبت کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی سے ہماری نجات ہو جائے، اسی سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات کے اندر آمد کی غرض و غایت بیان فرمائی ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، جو اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں رب کائنات نے جس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان دونوں باپ بیٹا نے اپنے رب کے حضور یہ دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار، اس قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو ان کو تیری آیات سنائے، ان کی زندگیوں کو سنوارے، کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور اس کا تذکرہ اس سے آگے یہ 4 مقامات پر ہے۔ انہی الفاظ کے اندر تھوڑا بہت کم و بیشی اس میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے،
تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چند چیزیں بیان فرمائی ہیں، دراصل انسانی زندگی کا یہ مرکز و محور ہے۔ پوری انسانی زندگی اگر ہم غور کریں، ہم توجہ کریں تو انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے انسانوں تم میں سے، یعنی انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ بنی نوع انسانی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے درمیان کوئی جن آ گیا تھا، کوئی فرشتہ آ گیا تھا جس کی بات ہم نہیں سمجھتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کو اہل مکہ تک بھی محدود کیا ہے کہ قریش کی قوم میں سے یا مکہ والوں میں سے، لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، یہ تم میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک رسول میں نے تمہارے اندر وہ منتخب کیا جو تمہیں پہلی بات کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آیات تمہیں سناتا ہے۔ آیت کی جمع ہے، آیت کا مطلب ہے نشانی۔ قرآن کریم میں مختلف چیزوں کو آیات کہا گیا ہے، لیکن اس مقام پہ آیت یا آیات یہ قرآن کریم کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر جن پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے سنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن بنی نوع انسانی تک پہنچایا اور اس کا اظہار خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1.25 لاکھ انسان موجود تھے جنہیں مخاطب کر کے یہ بات پوچھی کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ اسی طرح دوسری بات وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا کہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم کی تعلیم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم پا لی اور جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ان کی زندگیاں یکسر بدل گئی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں کہ وہ لوگ جو ایک وقت میں کسی ایک انسان کی رہنمائی پر متفق نہیں تھے، جن کے اندر ہر طرح کی برائیاں تھیں، جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ قبائلی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اس قرآن کی بدولت، اس قرآن کی معرفت اور اس قرآن کے حوالے سے جب انہوں نے اپنی زندگیوں کا آغاز کیا تو رب کائنات نے ان کی زندگیاں ایسی بدل دی کہ وہی اس کتاب کے ماننے والے نہیں ٹھہرے بلکہ زمانے کے امام بن گئے اور ان کی زندگیاں حکمت سے لبریز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، بار بار ارشاد فرمائی کہ یہ نبی تمہاری زندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟
ज़िंदगियों का संवारना, अखलाक, आमाल, तमद्दन, तहज़ीब, माशरत, मईशत, सियासत, इबादात, गर्ज़े के हर चीज़ अल्लाह के नबी ने बताया कि हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो किस अंदाज में बसर करनी है। उस अंदाज में बसर करेंगे तो रब्बे कायनात राज़ी होगा, दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे तो दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। और बड़ी अजीब बात है कि हम सिर्फ अल्फाज तक रहते हैं या बिल्कुल ज़ुबानी कलामी मोहब्बत के दावे करते हैं। ये वो किसी शायर ने कहा था कि ये मुझसे मोहब्बत के दावे कानून पे राज़ी गैरों के, इस तरह सताया जाता हूँ, इस तरह रुलाया जाता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुरान करीम रब्बे कायनात ने अता किया। कुरान वो किताब है जो इंसानी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। लेकिन मसला वही है कि हम इस कुरान से कितना कुछ पूछते हैं, कितना कुछ अख़ज़ करते हैं, कितना इस पर अमल पैरा होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा वो जमाल रूए हयात था, वो दलील राह निजात था। उसी राह बर के नुकूश पा को मुसाफिरों ने मिटा दिया। हमारी कैफियत आज क्या है? ये मुख्तलिफ, मैंने इस पहले भी अर्ज़ किया कि घरों को सजा लेना, संवार लेना, ये भी बिलाशुबा मोहब्बत का एक अंदाज़ है। लेकिन वह अल्लामा इनायत अली मरहूम रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि तेरे सौर व बद्र के बाब के मैं बरक उलट के गुजर गया, मैं इसी में खुश हूँ कि शहर के दरो बाम को तो सजा दिया। मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, उसमें हर मोड़ आता है। जहाँ हमें दांतों को साफ करना सिखाया गया, मिसवाक करनी सिखाई गई, वहाँ हमें यह भी सिखाया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने दांत ग़ज़वा उहद में तुड़वा भी दिए थे। ये जिहाद का रास्ता भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, खाली खौली मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर हमारी नज़र नहीं जाती। और वो क्या खूब कहा गया है कि तेरा नक्श पा था जो रहनुमा, तो गुबारे राह थी कहकशां, उसे खो दिया तो ज़माने भर ने हमें नज़र से गिरा दिया। हम क्यों इन नज़रों से गिरे? इंसानियत के मयार से हम क्यों गिर गए? वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारक कुरान होकर। यही वो चीज़ है कि जो हमें अपनाने की ज़रूरत है। यही वो चीज़ है जिसका तज़किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हमें अपने अखलाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बनाने हैं जो मुजस्सम कुरान थे। हमें अपनी माशरत, अपनी मईशत, अपनी सियासत, अपनी इबादात नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक बनानी है। और फिर आखिरी बात जो इरशाद फरमाई गई, फरमाया कि वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, मेरा नबी तुम्हें वो कुछ सिखाए जो तुम नहीं जानते थे। अरब के उस माशरे के अंदर तो हम देखते हैं कि वो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। अपनी बेटियों को पैदा होते ही या तो मार देते थे या थोड़ी देर बाद उनके कब्रें खोद के उन्हें उसके अंदर धकेल के ऊपर मिट्टी डाल देते थे। हमने देखा कि इस्लाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत के अंदर औरत को वो मकाम अता किया। आज नाम नहाद हुकूक, इंसानी हुकूक के अलमबरदार मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तौजीहात करते हैं, लेकिन जो हुकूक इस्लाम ने दिए वो किसी ने भी नहीं दिए। इसी तरह मुसाफिर को उसके हुकूक, मजदूर को उसके हुकूक, और इसके साथ साथ वालिदैन, औलाद, बीवी, मियाँ, खामन, ये सब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना।
ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کس طرح پاک و صاف ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جس معاشرے کے اندر اس طرح کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام اور انتظام ہو۔ میرے نبی نے یہ سب کچھ سکھلایا۔ میرے نبی نے ہر وہ چیز بتائی کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے دنیا اور آخرت دونوں مقامات کو کامیاب بنا سکتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ میرا آج ربیع الاول کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس انداز سے کیا، اسی انداز سے کرنے کی کوشش و فکر کریں۔ باقی سب تصنع ہے، بناوٹ ہے، ہر چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔